بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں جو بہت ہی پاورفل ہے، اور یہ وظیفہ بھی ہے اور یہ قرآن شریف کی دعا بھی ہے۔ جو 27 یا 25 بار پڑھے گا اس کی انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ یا تو عصر کے بعد پڑھو یا فجر کے بعد پڑھو ضرور، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو۔ جو دعا بھی مانگو گے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ 27 بار پڑھنے سے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کتنی اچھی یہ صورت ہے، یہ قرآن شریف کی ہے اور بہت زبردست ہے۔ جو بھی بندہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، یا دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا کسی چیز کی آرزو تمنا ہے تو وہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی اور آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کی ہر آرزو اور تمنا بھی پوری ہوگی اس دعا کو پڑھنے سے۔ آگے پیچھے درود شریف ضرور لگانا اور میری اس دعا کو آگے تک پہنچانا سارے بہن بھائیوں کو تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو اور کافی دن شادیوں کو ہو گئے ہیں اور وہ بہت آرزو اور تمنا میں ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی کھلکاری آئے اور اولاد ہوئے، آسان عمل آپ بھی ماں بن سکتی ہیں۔ آسان سے عمل سے آپ بھی ماں بن سکتی ہیں۔ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے اولاد نرینہ ہوگی۔ یہ عمل یہ ہے، تہجد کی نماز میں یا فجر کی نماز میں 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھو، آگے پیچھے 3 بار درود شریف لگا کر پڑھنا، انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر میں خوشی آئے گی۔ سورت یہ ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ سورت ہے، بہت اچھی ہے اور بہت پاورفل ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگو، اور دونوں عورت بھی اور مرد بھی پڑھنے کے بعد دم کرو پانی پر یا کسی میٹھی چیز پر، اور وہ دونوں میاں بھی اور بیوی بھی دونوں کھائیں۔ کھانے کے بعد میں اللہ سے دعا بھی مانگو، ضرور انشاءاللہ تعالی تمہارے گھر میں اولاد ہو جائے گی۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری ایک دن میں ساری حاجتیں پوری ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی اس دعا کے پڑھنے سے۔ یہ بھی ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے یہ، یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو۔ اس کو 313 مرتبہ پڑھو عصر کے نماز کی وقت۔ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے یہ، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اس کو پڑھو اور پڑھ کر دعا مانگو، جو بھی آپ کی خواہش تمنا ہو اور حاجت ہو، اور جس چیز کی آپ کو پریشانی ہو اور آرزو ہو اور تمنا ہو، اسی چیز کے لیے دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے اللہ پوری نہیں کرے، ضرور پوری کرے گا اللہ تعالیٰ۔ توقع رکھو اللہ تعالیٰ پہ، کامل یقین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ضرور اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے انشاءاللہ۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنا، لائک کرنا، سارے بہن بھائیوں کو بتانا تاکہ سب کو فائدہ ہو، اس ویڈیو کا سب کو فائدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جادو کرواتے ہیں نا، اگر شوہر پہ کرائیں تو بیوی بری لگنے لگتی ہے، اور بیوی پہ کروائیں تو شوہر برا لگنے لگتا ہے، آپس میں دونوں میں پیار ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر عورت کے پاس مرد جائے تو عورت کہتی ہے کہ تیرے پاس سے مجھے بدبو آ رہی ہے اور مجھے تجھے دیکھ کر غصہ آتا ہے، اور اگر مرد جائے عورت کے پاس تو مرد بولتا ہے کہ مجھے تیرے پاس سے غصہ آتا ہے اور مجھے تو اچھی نہیں لگتی، غیروں کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ توڑ ایسا ہے، گھر میں ہی توڑ کرو، اس کو پڑھو۔ پہلے درود شریف مت پڑھنا، بعد میں 12 بار درود شریف پڑھنا۔ پہلے 110 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اور پڑھ کر پانی پر دم کرو۔ پانی پر دم کر کے بعد میں 12 بار درود شریف پڑھو، اور وہ بھی پانی پر دم کرو، اور پورے گھر میں جتنے بھی تمہارے گھر میں بندے ہیں، بندیاں ہیں، یا جو بھی بہن بھائی ہیں، تائی چچا ہیں، یا دیور جیٹھ ہیں، یا ساتھ نندے ہیں، اس طرح سے اس پانی کو پلانا جو ان کو کسی کو شک نہ ہو۔
ایسے پلانا، ایسا تو کوئی پیے گا نہیں۔ مجھے پتا ہے ببو کے اوپر ویسے بھی زیادہ آج کل سختیاں کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور الزام جھوٹے موٹے لگاتے ہیں کہ اچھا، اور آپس میں ان میاں بیویوں میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو اور محبت پیار نہ پیدا ہو ان میں۔ تو میں یہ بات بتا رہی ہوں بہن بھائیوں، اگر تمہارے شوہر تم سے ناراض ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں اور بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتے ہوں، تو آپ یہ ضرور پڑھو، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور بعد میں 12 بار درود شریف پڑھنا، اور وہ دونوں چیزیں 110 بار، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق 110 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کر سب کو پلاؤ۔ پلانے کے بعد میں پھر 1 ہفتے کے بعد میں پلاتے پلاتے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد میں دیکھنا ان کا رویہ اور ان کے خیالات اور ان کی بات چیت کہ کیسی ہے گھر میں، اور اس کے بعد میں پھر آپ چپ خاموش ہو جانا اور بس اللہ سے دعا کرتے رہنا اور درود شریف پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے رہنا۔ انشاءاللہ میری اس دعا کو سارے بہن بھائیوں کو بتانا، کیونکہ آج کل بہنیں اس بات کے لیے بہت پریشان ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا، کیونکہ بہنیں اس لیے پریشان ہیں کہ گھر میں جو ساس یا نند ہوتی ہے یا سسر ہوتے ہیں یا اور کوئی ہوتے ہیں، وہ اچھے برے نئے نئے الزام لگاتی ہیں بہو کے اوپر اور شوہر کو چڑھاتی رہتی ہیں، اس لیے شوہر کو پیار ہی نہیں آتا اپنی بیویوں کے اوپر، اس لیے وہ جھگڑا اور لڑائی کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ مایوس مت ہو، بہت بڑے بڑے قرآن شریفی توڑ ہیں اور بہت بڑے بڑے قرآن شریف کے لفظ ہیں، آپ اس چیز کو پڑھو اور پڑھ کر عمل کرو اور سب کو پلاؤ، اور پلانے کے بعد میں اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے اوپر شاکر رہو، اللہ تمہارا ضرور مشکل آسان کرے گا میری پیاری بہنوں۔ اور اس دعا کو میری سب کو بتاؤ تاکہ سب کو فائدہ ہو، آگے تک شیئر کرو، لائک بھی کرو میری اس ویڈیو کو۔ جزاک اللہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں میں، جو کہ اتنا پاورفل ہے، جو دعا بھی آپ مانگو گے اور جو بھی آپ کو حاجت ہوگی وہ پوری کروانی ہوگی، تو آپ اس کو پڑھو ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کی ضرور پریشانی دور ہوگی۔ 3 بار درود شریف پڑھنا اور 313 مرتبہ پڑھنا فجر کی نماز کے بعد، یا سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ کی ضرور پریشانی دور ہوگی اس کے پڑھنے سے۔ 313 مرتبہ پڑھنا جو بھی پریشانی آپ کی ہوگی، اور فجر کے بعد پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی یہ صورت ہے، اس کو پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حاجت پریشانی دور ہوگی۔ آپ جس چیز کی بھی پریشانی دور کرنا چاہتے ہو وہی اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا، میرے بہن بھائیوں، سارے بہن بھائیوں کو بتانا، سب کو فائدہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا، کیونکہ آج کل اس دور میں ساری بہنیں پریشان ہیں اور سارے بھائی پریشان ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کے گھر کی الجھنیں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، یہ کچھ بھی نہیں جا رہی، ایک آتی ہے ایک چلی جاتی ہے، ایک چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، تو اسی لیے سارے بہن بھائی گھر میں پریشان ہیں، کس سے کہیں، کس سے بولیں۔ اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اس پہ عمل کرو کامل یقین کے ساتھ میں، اور اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور دور تک سب کو پہنچاؤ جو سب کو فائدہ ہو اس بات کا انشاءاللہ تعالی۔ میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنا، لائک کرنا میرے بہن بھائیوں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد بھی رکھنا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پاورفل ہے، قل هو اللہ احد کا آخری حصہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جس کسی کی پریشانی ہو اور دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، وہ لگاتار 7 دن تک پڑھ لے، یہ ٹائم نہیں ہے، کسی بھی ٹائم 7 دن تک لگاتار پڑھے، انشاءاللہ تعالی بے نیاز آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی اور پریشانی بھی دور ہوگی۔ اور جو کچھ بھی آپ دعا میں دل میں رکھ کر اس دعا کو پڑھو گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آگے پیچھے درود شریف لگانے کے بعد میں، تو جب دعا مانگو تو
تو اللہ اس دعا کو اپنے دل میں رکھو. کس کو؟ جو تمہارے دل میں آرزو تمنا ہے اس کو سامنے تصور میں رکھو. تصور میں رکھ کر اور جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، دیکھو کتنی جلدی اللہ چاہے دعا قبول کرے گا آپ کی، ضرور کرے گا. ایسی بات نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. ایسی بات نہیں ہے نہیں سنتا، غریب کی بھی امیر کی بھی سب کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا دم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا برکتوں والا ہے، سب کی سنتا ہے. پریشانیاں بھی اور مصیبتیں بھی اور الجھنیں بھی اور دکھ بیماری بھی سب کے اللہ تعالیٰ دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اپنی دعا میں بہن بھائیوں یاد بھی رکھنا، اور میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا، تاکہ سارے بہن بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے، سارے بہن بھائی اس وظیفے کا فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی خوبصورت آیت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یہ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. یہ دعا میں یہ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی بندے بہت سے ایسے ہیں کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، اور گھر میں غیبتیں بھی کرتے ہیں اور کسی کی چغلی چاری بھی کرتے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہے. اس دعا میں یہ مطلب ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سہ نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان باتوں کو دیکھ کر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ ان باتوں کو، غلط باتوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ایسا بوجھ ڈالوں گا جو بندے سہ نہیں سکیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اور 4 دن میں مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے اور بولتا ہے اور لکھتا ہے حدیثوں میں کہ یہ میرے پیارے بندو، تم وہ کام مت کرو جس میں گناہ ہو، وہ چیز مت کھاؤ جس میں نقصان ہو، اس جگہ مت جاؤ جس میں تمہارے گناہ لکھے جائیں. تو وہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے بندو، میرے پیارے بہن بھائیوں. جو اللہ تعالیٰ سچے راستے پر بتاتے ہیں، نیک راستے پر چلانے کا تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، صراط المستقیم کے راستے پر تمہیں چلاتے ہیں، تو اس صراط المستقیم کے راستے پر تم چلو، اور چلنے کے بعد میں تم اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کا. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں کیسے دور کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش خرم رکھے گا اور کیسے تمہیں ہر چیز سے نوازے گا. کیونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات کی تو کوئی وہی نہیں ہے، تعریف ہی نہیں ہے. اتنی بڑی تعریف ہے اللہ کی، اتنی بڑی تعریف ہے اللہ کی کہ ایسا کسی کی بھی نہیں ہے. جبھی تو میں بہن بھائیوں آپ سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور وہ کام نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے اگر تم پہ ایک بات کا یا ایک گناہ کا بھی بوجھ ڈال دیا تو تم سہ نہیں سکو گے، تم برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ کی تو بہت بڑی قدرت ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں بہن بھائیوں میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرو تاکہ سارے بہن بھائی صراط المستقیم کے راستے پر چلیں اور نیک راستے پر چلیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. میری اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو میرے بہن بھائیوں. اور مجھے یہ بتانا کہ آپ اس میری ویڈیو کا اور میرے دعاؤں کا، میرے وظیفوں کا اور میرے حدیث بتانے کا عمل بھی کرتے ہو. مجھے یہ تو بتا دو کم سے کم، تو مجھے خوشی بھی ہو اور مجھے خوشی حاصل ہو. نہیں میری بتانا تو پھر بیکار ہی ہے. اگر آپ لوگ عمل نہیں کر رہے ہو کوئی بھی تو میرا بتانا پھر بیکار ہی ہے. میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آج کل نزدیک ہے قیامت، قیامت کی کوئی دن زیادہ نہیں ہے، آثار دکھ رہے ہیں قیامت کے. جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور یہ پوری نہیں ہو رہی اور یہ جا نہیں رہی ہیں ہمارے اندر سے اور ہمارے گھروں سے، تو یہ وجہ یہی ہے کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے. اللہ پتہ نہیں کب قیامت کر دے اور کب دنیا، آسمان، زمین، آسمان سارا ایک ہو جائے، پانی پانی. تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر سارے کام پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرو میرے بہن بھائیو. جزاک اللہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا جو پڑھنے کی ہے تو عصر کے بعد کی ہے. عصر کی نماز جیسے پڑھو فوراً ہی اس کو 3 بار پڑھو. ربنا دعائیں ہے یہ نمبر 40 لکھا ہوا ہے لیکن آپ 3 بار پڑھنا، 3 بار پڑھنے کی دعا ہے یہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا۔ اس کو جو بھی پریشانی ہوگی، یہ دعا قبول نہ ہوتی ہوگی، وہ ساری دعائیں آپ کے قبول بھی ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جو آپ کے بچے نافرمان ہوں گے نا، وہ بھی فرما بردار ہو جائیں گے اس دعا کے پڑھنے سے۔ اس دعا کو پڑھو، پانی پر دم کر کر سارے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں میاں کو، بیوی کو، سب کو پلاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب فرما بردار ہوں گے اور سارے نیک راستے پہ چلیں گے، اور نماز کی بھی انہیں توفیق ہوگی اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعا میں میرے بہن بھائیوں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔